بھارت کی بولتی بند ہو گئی ہے اور اس نے جو یہ سارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دادا گیری بنائی ہوئی تھی، پاکستان نے کل کی رات میں اس کو سائز میں کر دیا ہے۔ یہ بابری مسجد ہو، یہ سمجھوتا ایکسپریس ہو، یہ جعفر ایکسپریس ہو، اور جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے، سکھوں کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے، کرسچن کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور ہم پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے زندہ ہیں اور اسی کے لیے مریں گے، اور فوج کے ساتھ ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے۔ اور اس قوم کو اگر سرحد پر بھی جانا پڑا تو یہ اس کے لیے اعزاز ہوگا۔ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم مریں تو غازی ہیں، اگر ہم مریں تو شہید ہیں، اگر جئیں تو غازی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم یہ شہادت کا موقع ضائع نہ کریں اور پاکستان ساری دنیا کو بتائے کہ پاکستان میں 25 کروڑ ایک ایسی قوم بستی ہے جو اربوں کی آبادی کی ہندوستانی آبادی کو ایک ایسا سبق سکھا کے جائے گی کہ یہ نسل در نسل یاد رکھے گی۔ اور یہ جو سپر پاورز صلح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ 3 دن لگے رہے اور یہ صلح کی بات نہ چل سکی۔ بالآخر رات کو پاکستان کی عظیم فضائیہ نے اپنا کام دکھایا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ساری پاکستان قوم کٹھی ہے، اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ شہادت کا موقع ضائع نہ ہونا دے۔ اگر ضرورت پڑی تو میں خود بارڈر پہ جاؤں گا، ضرورت پڑی تو میں خود سرحد میں اپنے کشمیری اور مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور غریب عوام کے لیے جیوں گا اور مروں گا۔ ملک صاحب سے اب بات کرنے کی اب میں بات کر چکا ہوں پہلے ہی، بس ایک تو عرض یہ ہے کہ 17 مئی کی ڈیٹ ہو گئی ہے 9 مئی والے کیسز میں۔ دوسرا تو میں نے وہ فکرہ، مجھے مشہور زمانہ شیخ صاحب کا فکرہ یاد آتا ہے کہ انڈیا کے مندروں میں گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی، ان کی زمینیں فصلیں اگنا بند کر دیں گی، ان کی مائیں بچے جننا بند کر دیں گی۔ ہم ان کا وہ حال کریں گے اگر یہ جنگ جاری رہی تو انشاءاللہ تعالی۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رافیل طیارے کی پوجا چاٹ کر رہی تھی پوری ان کی جنتا اور ان کے منتری، اور جس طرح کے یہاں پہ رافیل کو گرایا گیا، اور اس سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جس طرح 5 جیٹس گرائے گئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ کارکردگی کو؟ جب یہ 17 یہ بن رہے تھے تو میں 2 دفعہ اس کو دیکھنے گیا تھا، اور میں شیون میں جہاں رافیل اور G20 بن رہے تھے میں نے 2 دفعہ اس کو وزٹ کیا تھا، کیونکہ میں بہت سارے دوسرے معاملات کو بھی دیکھ رہا تھا، اور ایک عظیم شخص ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ میرا دوست ہی نہیں بھائی تھا، اور ہم نے اس وقت یہ J17 بنائے اور اس کو ترقی دی، اور اتنی ترقی دی کہ آج رافیل جو ہے J17 جیسے نئے جہاز کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے، اور اگر پاکستان کو ضرورت پڑی تو پاکستان ثابت کرے گا کہ پاکستان ایک ایسی عظیم فضائیہ اور عظیم فوج رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے جیتی ہے اور پاکستان کے لیے مرتی ہے۔ پے رول کے حوالے سے عمران خان کی رہائی کو لے کے اس ٹائم جو مدعا آگے بڑھا، ساری جیلوں کو کھول دینا چاہیے۔ اب کیا رکھا ہے؟ یہ ملک صاحب ہمارا کیس لڑتے ہیں، یہ ILF غریب بچوں لوگوں کا کیس لڑتی ہے، ہزاروں لوگ جیل میں ہیں۔ کھولیں جیلوں کے پھاٹک، یہ ہمارا پاکستان ہے۔ ہم جائیں گے ہجوری، ہم جائیں گے کوٹلی، ہم جائیں گے نیل آباد، ہم جائیں گے نیل، ہم جائیں گے توبٹ، ہم جیئیں گے مریں گے آپ کے ساتھ۔ اور بند کریں یہ سارے ناٹک جو بنائے جا رہے ہیں، اور کھولیں جیلوں کے دروازے اور سب کو رہا کریں۔ بھارت کی بولتی بند ہو گئی ہے اور اس نے جو یہ سارے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ دادا گیری بنائی ہوئی تھی، پاکستان نے کل کی رات میں اس کو سائز میں کر دیا ہے۔ یہ بابری مسجد ہو، یہ سمجھوتا ایکسپریس ہو، یہ جعفر ایکسپریس ہو، اور جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے، سکھوں کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے، کرسچن کی زندگی کو اذیت بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور ہم پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے زندہ ہیں اور اسی کے لیے مریں گے، اور فوج کے ساتھ ہیں پاکستان کے دفاع کے لیے۔
اور اس قوم کو اگر سرحد پر بھی جانا پڑا تو یہ اس کے لیے اعزاز ہوگا. ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم مریں تو غازی ہیں, اگر ہم مریں تو شہید ہیں, اگر جئیں تو غازی ہیں. اللہ کرے کہ ہم یہ شہادت کا موقع ضائع نہ کریں اور پاکستان ساری دنیا کو بتائے کہ پاکستان میں 25 کروڑ ایک ایسی قوم بستی ہے جو اربوں کی آبادی کی ہندوستانی آبادی کو ایک ایسا سبق سکھا کے جائے گی کہ یہ نسل در نسل یاد رکھے گی. اور یہ جو سپر پاورز صلح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ 3 دن لگے رہے اور یہ صلح کی بات نہ چل سکی. بالآخر رات کو پاکستان کی عظیم فضائیہ نے اپنا کام دکھایا اور دشمن کے دانت کھٹے کیے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی ساری پاکستان قوم کٹھی ہے, اور میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ شہادت کا موقع ضائع نہ ہونا دے. اگر ضرورت پڑی تو میں خود بارڈر پہ جاؤں گا, ضرورت پڑی تو میں خود سرحد میں اپنے کشمیری اور مسلمان بھائیوں کے شانہ بشانہ پاکستان کے لیے, اسلام کے لیے اور غریب عوام کے لیے جیوں گا اور مروں گا. ملک صاحب سے اب بات کرنے کی اب میں بات کر چکا ہوں پہلے ہی. بس ایک تو عرض یہ ہے کہ 17 مئی کی ڈیٹ ہو گئی ہے 9 مئی والے کیسز میں. دوسرا تو میں نے وہ فکرہ, مجھے مشہور زمانہ شیخ صاحب کا فکرہ یاد آتا ہے کہ انڈیا کے مندروں میں گھنٹیاں بجنا بند ہو جائیں گی, ان کی زمینیں فصلیں اگنا بند کر دیں گی, ان کی مائیں بچے جننا بند کر دیں گی. ہم ان کا وہ حال کریں گے اگر یہ جنگ جاری رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رافیل طیارے کی پوجا چاٹ کر رہی تھی پوری ان کی جنتا اور ان کے منتری, اور جس طرح کے یہاں پہ رافیل کو گرایا گیا, اور اس سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا جس طرح 5 جیٹس گرائے گئے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کارکردگی کو؟ جب یہ 17 یہ بن رہے تھے تو میں 2 دفعہ اس کو دیکھنے گیا تھا, اور میں شیون میں جہاں رافیل اور G20 بن رہے تھے میں نے 2 دفعہ اس کو وزٹ کیا تھا, کیونکہ میں بہت سارے دوسرے معاملات کو بھی دیکھ رہا تھا. اور ایک عظیم شخص ڈاکٹر قدیر جو ہے وہ میرا دوست ہی نہیں بھائی تھا, اور ہم نے اس وقت یہ J17 بنائے اور اس کو ترقی دی, اور اتنی ترقی دی کہ آج رافیل جو ہے J17 جیسے نئے جہاز کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. اور اگر پاکستان کو ضرورت پڑی تو پاکستان ثابت کرے گا کہ پاکستان ایک ایسی عظیم فضائیہ اور عظیم فوج رکھتا ہے جو پاکستان کے لیے جیتی ہے اور پاکستان کے لیے مرتی ہے. پے رول کے حوالے سے عمران خان کی رہائی کو لے کے اس ٹائم جو مدعا آگے ساری جیلوں کو کھول دینا چاہیے. اب کیا رکھا ہے؟ یہ ملک صاحب ہمارا کیس لڑتے ہیں, یہ ILF غریب بچوں لوگوں کا کیس لڑتی ہے, ہزاروں لوگ جیل میں ہیں. کھولیں جیلوں کے پھاٹک, یہ ہمارا پاکستان ہے. ہم جائیں گے ہجوری, ہم جائیں گے کوٹلی, ہم جائیں گے نیلا بٹ, ہم جائیں گے نیل, ہم جائیں گے تو بٹ, ہم جیئیں گے مریں گے آپ کے ساتھ. اور بند کریں یہ سارے ناٹک جو بنائے جا رہے ہیں, اور کھولیں جیلوں کے دروازے اور سب کو رہا کریں. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.